السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. ابھی پچھلے ہفتے جو ایک حادثہ ہوا، ایک اسکول کے ایک لڑکے نے اپنے ساتھ پڑھنے والے اسی اسکول کے دوسرے لڑکے کو چاقو مار دیا اور اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی. اس خبر سے پورا انسانی سماج صدمے میں ڈوب گیا ہے اور شکشن جگت سکتے میں آ گیا ہے. اس خبر کو سن کر شاید ہی کوئی فرد ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھوں میں پانی بھر نہ آیا ہو. اب یہ بات تو ہوئی حملہ کرنے کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی برائیاں پڑھنے والے لڑکوں میں دیکھی جا رہی ہیں. مثلاً حقہ پینے لگے ہیں، وہ نشہ کرنے لگے ہیں، جوا کھیلنے لگے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کچھ ایسی بڑی اسکولوں کے ایسے قصے بھی سننے میں آئے ہیں کہ جہاں پر سو کولڈ ایلیٹ سماج کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں لڑکے تو ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی ڈرگ لے رہی ہیں. یہ فکر مند کر دینے والی بات ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی بات ہے. پچھلے ایک عرصے سے اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے بہت زیادہ ایگریسو ہوتے جا رہے ہیں. اور اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اپنے ساتھ پڑھنے والے لڑکوں پر یا ٹیچرز پر یا پرنسپل پر یا نان ٹیچنگ اسٹاف پر وہ حملہ کر رہے ہیں. یہ خبریں احمد آباد کے مختلف علاقوں سے بھی آ رہی ہیں. احمد آباد کے علاوہ گجرات کے دوسرے شہروں سے بھی آ رہی ہیں اور گجرات کے باہر راجستھان، اتراکھنڈ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ایسے حادثے بن رہے ہیں کہ جو خبریں میڈیا کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں، بلکہ وہیں پر لوکل لیول پر ہی اس کو رفع دفع کر دیا جا رہا ہے. میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ جو دو افراد کے درمیان، دو لڑکوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے، اس میں وہ دونوں کس سماج سے یا کس سمودائے سے تعلق رکھتے تھے. وہ دونوں ایک ہی سماج سے تعلق رکھتے تھے یا حملے کرنے والا اور جو حملے کا شکار ہوا ہے وہ دونوں الگ الگ سمودائے سے، الگ الگ سماج سے تعلق رکھتے تھے. بات یہ اہم نہیں ہے. بات اہم یہ ہے کہ یہ جو بدی پھیل رہی ہے، یہ جو برائی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور جب تک ہم ان وجوہات کو تلاش نہیں کر پائیں گے تو ہم ان برائیوں کو دور نہیں کر پائیں گے. ان برائیوں کو دور کرنے کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے. پچھلے سنڈے کے ایپیسوڈ میں میں نے اس موضوع پر بات کی تھی. ہمارے جو والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، اولاد کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان پر کیا فرائض عائد ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کہاں ان سے چوک ہو رہی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں، اور اس کے کیا نتائج باہر آ رہے ہیں. بہت تفصیل سے میں نے اس موضوع پر بات کی تھی. اور یہاں پر بھی
میں جب وجوہات کی بات کروں گی تو میں ضرور اس بات کو دہراؤں گی کہ سب سے پہلے جو انگلی اٹھے گی تو وہ والدین کی پرورش پر، والدین کی تربیت پر ہی اٹھے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے اپنے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ والدین بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ والدین ماں اور باپ کے درمیان آپس میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ کا جو اخلاقی کردار ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، وہ بچوں کے لیے ایک مثالی کیریکٹر، ایک آئیڈیل کیریکٹر نہیں رہا۔ ان میں وہ تمام برائیاں پائی جا رہی ہیں جو ان بچوں میں اتر کر آ رہی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دے رہے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور ماں باپ کے درمیان جو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جو گالی گلوچ تک نوبت آتی ہے، جو مار پیٹ تک کی نوبت آتی ہے، اس کو دیکھ کر ان کے بچے بھی ایگریسو ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ کہ اب جوائنٹ فیملی کا کنسیپٹ نہیں رہا۔ جوائنٹ فیملی میں جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے، ان کی ایک نظر رہتی تھی بچوں پر، اور وہ وقتاً فوقتاً بچوں کو اس طرح کی اصلاحی کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، اور بچوں کے ذہن پر ان کہانیوں کا اور بزرگوں کی باتوں کا ایک اثر رہتا تھا جو انہیں برائی کی طرف جانے سے روکتی تھی۔ اور بھی ہم وجوہات دیکھیں، موبائل میں جس قسم کی گیم بچے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کے پروگرام اس میں وہ دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ اور زیادہ ایگریسو ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس نام سے وہ پروگرام آ رہے ہیں، لیکن پھر میں یہاں کہوں گی کہ ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ ایک اور مثال دوں آپ کو کہ بچے لائسنس نہیں ہیں اور بائک لے کر نکل پڑتے ہیں، یا ان کے پاس لائسنس ہے تو ہیلمٹ نہیں پہنتے، اور ان کے پاس ایک جواب ہوتا ہے کہ جیب میں 50 روپے اگر ہیں تو بغیر لائسنس کے بائک چلا سکتے ہو، اور بغیر ہیلمٹ کے آپ بائک چلا سکتے ہو۔ یہ قانون کا النگھن کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے قانون توڑنا بچے سیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گی کہ بائک کی چابی دینے والے کون؟ یا اگر بچے نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کو گھر سے روکا کیوں نہیں گیا؟ یا اس کی جیب میں 50 روپے کس نے ڈالے ہیں؟ اب ہم اسکولوں کی طرف نظر کریں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکاری اسکولیں ہوا کرتی تھیں، اور 1 کلومیٹر سے 3 کلومیٹر کے دائرے میں، 1 کلومیٹر سے 3 کلومیٹر کے ورتوڑ میں اسکولیں ہوا کرتی تھیں، پرائمری اسکولیں، جہاں 7th اسٹینڈرڈ تک تعلیم دی جاتی تھی، اور ایک ہی علاقے کے وہاں پر بچے ہوتے تھے۔ والدین کی بھی ان اسکولوں میں نظر ہوتی تھی، اور چونکہ وہ سرکاری اسکولیں تھیں تو سرکار کی بھی اس پر نظر تھی، ڈپارٹمنٹ کی اس پر پکڑ تھی، اور جو ٹیچرز تھے وہ بھی سرکاری ٹیچرز ہوتے تھے، ڈسپلن کے بڑے پابند ہوتے تھے۔ اور جب سے ایجوکیشن کا پرائیویٹائزیشن ہوا ہے، تب سے سرکار کی پکڑ کمزور ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری ایسی سنستھائیں ہیں کہ جو صرف اور صرف کمانے کی غرض سے کھولی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی پکڑ
ان پر ڈھیلی کیوں ہے؟ کیوں سرکار کی نظر ان سنستھاؤں پر نہیں ہے؟ صرف جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے یا اسکول کی ڈسپلن یا ایجوکیشن کے لیے وہ کوتاہی برت رہے ہیں، اس پر نظر سرکار کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے۔ دوسری ایک بات، جو لوگ بڑی ایمانداری کے ساتھ اور صرف سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے اس طرح کی پرائیویٹ اسکولیں چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے لمیٹیشن ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ٹیچرس ہیں، چونکہ وہ سرکاری نہیں ہیں اور ان پر بہت ساری پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی، وہ جب چاہیں تب نوکری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پرماننٹ ٹیچر ان پرائیویٹ اسکولوں میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری میں بات کہوں کہ جو ٹیچرس آتے ہیں وہ برائے نام ٹریننگ لے کر آتے ہیں، کیونکہ جو ٹیچرس ٹریننگ کالجز ہیں وہ بھی تو پرائیویٹ ہیں اور ان کا مقصد بھی صرف پیسہ کمانا ہے، اور وہاں بھی ٹیچرس کو صحیح معنوں میں ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، اس لیے قصہ مختصر ہم اپنے پوائنٹ پر آئیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور یہ ذمہ داری دو سنستھاؤں پر ہی عائد ہوگی، بچوں کی اصلاح کی، ان کی بے راہ روی کو روکنے کی، اور ایک ہے ان کا گھر اور دوسرا ہے اسکول، اور یہ دونوں کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ بگڑنے کے لیے، ان کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے ہمارے اطراف میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصلاح کرنے کے لیے صرف اور صرف ان کا گھر ہے اور اسکولیں ہیں۔ اور اسکولوں کو کیا کرنا ہے؟ دو قسم کے ان کو پروگرام بنانے ہوں گے، ایک لانگ ٹرم پلان اور ایک شارٹ ٹرم پلان۔ لانگ ٹرم پلان میں سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اس طرح کے ایگریسو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے موٹیویشنل ورکشاپ اور سیمینار ہونے چاہیے، پیرنٹس کے لیے ورکشاپ ہونے چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور ان کی تربیت میں، ان کی ٹریننگ میں کیا کمی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ٹیچرس کے لیے بھی موٹیویشنل اور وہ اپنے فرائض کو اچھی طرح سے انجام دے سکے، اس طرح کے ورکشاپ ہونے چاہیے۔ شارٹ ٹرم ایکشن پلان میں سب سے پہلے تو اسکول میں جب بچے آتے ہیں تو سرپرائز ان کا چیکنگ ہونا چاہیے کہ ان کے دفتر میں کوئی ایسی جو نقصان پہنچائے دوسروں کو یا اسے بذات خود ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں ہے، کوئی ڈرگ تو نہیں ہے، کوئی چاقو یا چھری تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں سمجھتی ہوں ہر کلاس میں جو ایکسٹریم ایگریسو جس کو کہیں گے، ایسے 2-5 بچے ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں مانتی، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں وہ ٹیچر نہ جانتے ہوں، ان کے کلاس ٹیچر کو پتہ نہ ہو، یا ان کے درمیان آپس میں جو بات چیت یا گفتگو ہو رہی ہے، یا جو اس طرح کا خوف پھیلا رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں دوسرے بچوں میں،
وہ کلاس ٹیچر اس سے انجان ہو، یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ انہیں ایسے بچوں کے لیے ٹیچرز کو سیریس بننا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اگر پتہ لگتا ہے کہ یہ بچے ایکسٹریم ایگریسو ہیں، یا یہ دوسرے بچوں کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں، ان پر کیا ایکشن لیا جائے۔ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ ایسے جو انڈسپلن کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان پر ڈسپلنری ایکشن کیا لیا جائے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ بچے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان پر سخت سے سخت اقدامات لینے چاہیے ان کے خلاف۔ اگر ان کو اسکول سے نکال دینے کا بھی مناسب لگے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے کر اسکول سے رخصت بھی کر دینا چاہیے۔ ڈی او کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے ایک شست کمیٹی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ شست کمیٹی بیٹھ کر یہ مشورہ کرے، ڈی او یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کر اس طرح کے اقدام اٹھائیں۔ ہاں، اس طرح کے اگر ہم قدم اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے، ایسے بچوں کو وہ نسپکش ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسپلنری ایکشن لینے کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی تو پھر اسکولوں کو خود ڈسپلن کے تعلق سے کچھ اصول بنانے چاہیے، اور وہ اصول بنا کر جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے یا ڈپارٹمنٹ، اس کی منظوری لے لینی چاہیے، والدین کو اس سے واقف کرنا چاہیے۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک بات کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ بورڈ کی جب ایگزام ہوتی ہے اور بورڈ کی 10th اور 12th کے ایگزام میں جو لڑکے یا لڑکیاں چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بعد میں ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کی اسکولوں میں وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے سزا کے لیے کوئی گائیڈ لائن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ اب میں والدین کی بات کروں۔ اگر والدین اب بھی خواب خرگوش کی نیند سے نہیں جاگتے تو بہت دیر ہو جائے گی، دیر ہو چکی ہے، اور زیادہ نقصان پہنچے گا۔ انہیں اپنے بچوں کی تربیت پر، ان کی پرورش میں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو کیریکٹر ہے وہ انہیں بچوں کے سامنے آئیڈیل بنانا ہوگا۔ ایک مثالی باپ اور ایک مثالی ماں اپنے بچوں کے لیے انہیں بننا ہوگا۔ اور میری گزارش ہے ماں باپ سے، ایک دفعہ وہ ماں، وہ باپ کہ جس نے اپنے لال کو کھو دیا ہے، اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو، اور پھر اپنے بچے کو دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو، اور پھر سوچو کہ کیا تمہارے بچے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔